tasawwuf کیا چیز ہوتا ہے؟ تصوف جو اپنے دل کی صفائی. We should always remember our ancestors. میں نے کہا کہ میں اس کو کتابی شکل دوں. Let's bridge the gap. A social outreach initiative by Dr. Ishrat Shakil. السلام علیکم ناظرین و حاضرین و سامعین. آج ہم پھر ایک بار ہم کلام ہو رہے ہیں اپنے قبلہ سید محی الدین حبیب کے ساتھ، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے، اور چند کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے. اور آج ہم جس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے رموز اسرار، انہوں نے نام رکھا ہے اس کا. اور یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سید الطاف خوارزمی، جو کہ یہاں اٹکو شیخ پورہ میں ان کا مقبرہ ہے. اور یہ سری نگر سے آئے ہوئے تھے، اپنے اس صوفیانہ زندگی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. کبھی غاروں میں بیٹھتے تھے، کبھی لوگوں کے پاس آتے تھے، کبھی مریض ان کے پاس آتے تھے، کبھی وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے. تو یہاں بنڈگام میں ایک جگہ ہے، بنڈگام یا ملپورہ اس کو کہتے ہیں. ہاں حبیب صاحب، ملپورہ یا بنڈگام؟ ملپورہ میں ایک بہت بڑا غار ہے جس میں انہوں نے قریباً 5-6 سال گزارے ہیں، اور اس کے بعد وہ پبلک لائف میں آ گئے. تو انہوں نے اس دوران اپنی جتنی بھی انکشافات تھے اور آبزرویشنز تھے، تو انہوں نے قلم بند کیے ہوئے ہیں. اور جو وہ قلم بند، وہ اس میں کوئی کتابی شکل نہیں تھی. تو ان کا ایک گرینڈ سن ہے ڈاکٹر آصف قادری، جو کہ اس وقت علاج معالجہ کے سلسلے میں بہت بزی رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کا دیکھے جذبہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے گرینڈ فادر سید الطاف خوارزمی، انہوں نے تصنیفات، انہوں نے بہت ساری صوفی شاعری کی ہوئی ہے، اس کو ہم ایک کتابی شکل دیں گے. تو ڈاکٹر آصف صاحب اور ان کی اہلیہ صفیہ قادری نے بہت کوششیں کر کے پروفیسر صاحب سے، حبیب صاحب سے یہ گزارش کی کہ ان کی کتابی شکل دی جائے تاکہ یہ لوگوں تک اور ہمارے ڈسیڈنٹس تک پہنچ جائے. اور دا بیسٹ وے آف ریممبرنگ یور ancestors and dear ones who have passed is just to remember, keep something remembrance, and this is the best way. ڈاکٹر آصف اور ان کے اہلیہ نے، جو کہ پروفیسر صاحب کی وجہ سے اس کی کتابی شکل میں یہ دستیاب ہے. اس وقت رموز اسرار بہت ذخیر کتاب ہے یہ. تو hats off to ڈاکٹر آصف. اور یہی ایک جذبہ ہونا چاہیے. we should always remember our ancestors، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اب جب آپ لوگ مناسک حج سے واپس آتے ہوں گے تو جیسے آپ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہیں گھروں میں، اسی طرح مناسک حج. اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں بھی یہ اس کا ذکر ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے محنت کی ہوئی ہمارے یہاں پالنے میں، ہمارے اس لائف کو بہت کمفرٹیبل، اپنے آپ کو وہ دیور ان ڈسکمفرٹ لیفٹ نو اسٹون انٹرنٹ ان میکنگ آور لائف کمفرٹیبل. اس سے پہلے کہ ہم زیادہ وقت صرف کریں، ہم سیدھے رخ کرتے ہیں پروفیسر سید محی الدین حبیب کی اور کہ یہ جو رموز اسرار ہے یہ کلیات ہے سید مقبول الطاف خوارزمی کی. تو اس میں یہ جو مختلف اس میں پوئٹرک فارم ہے، کیا میسیج دے رہے ہیں یہ روحانی بزرگ ہم لوگوں کے لیے؟ کیا میسیج ہو سکتی ہے اس کتاب میں پروفیسر صاحب؟ رموز اسرار جو کتاب لکھی ہے میں نے، یہ تو دراصل مقبول الطاف قادری رحمۃ اللہ علیہ، خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کی جو تصنیفات ہیں تو ان کے متعلق میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے ایک جگہ، اور پھر اس کے متعلق میں نے ان کی زندگی کے متعلق تھوڑی سی جانکاری دی ہے. ان کا جنم کہاں ہوا، بچپن کیسے گزرا، پھر آپ تصوف کی طرف کیسے مائل ہوئے، اپنی زندگی کہاں گزاری، اور تصوف شاعری. تصوف کیا چیز ہوتا ہے؟ تصوف جو اپنے دل کی صفائی، تصوف یہ صافی سے نکلا ہے تصوف. تو صوفی حضرات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے زندگی میں زیادہ توجہ روح کی پاکیزگی طرف دی جائے. تو روح کی پاکیزگی، اسی کو صفائی کے صاف کرنے کے لیے صوفی نے کام کیا ہے. تو ان کا نام بھی صوفی پڑا ہے اس لیے کہ انہوں نے Does it follow the philosophy that Allah is within ourselves and we have to concentrate? وہ تو بالکل ہم کے اندر ہے، اللہ ہمارے اندر ہے. تو انہوں نے کوشش کی ہے اسی کو ریئلائز کرنے کی، میڈیٹیشن تھرو میڈیٹیشن اس کو ریئلائز کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی اور اس پر غور و فکر کیا.
اور علیحدگی اختیار کی تاکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب آ جائے۔ تو سید مقبول الطاف خوارزمی یہ بچپن سے ہی ان کی زیادہ توجہ خدا طلبی کی طرف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غار نشین ہوئے بڑگام تحصیل کے ملپورہ علاقے میں۔ آپ کہتے ہیں کہ 12 سال وہ غار نشین رہے۔ 12 سال وہ غار میں 12 میڈیٹیشن کے لیے، سال سیلف میڈیٹیشن۔ غار نشین رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی۔ تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے ٹنگ مرگ کے علاقے میں، جہاں شیخ پورہ اٹھم شیخ پورہ ہے۔ تو اپنے مرشد کے جو مرشد تھا ان کا قانی حامی صاحب، احمد صاحب قانی حامی، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ اٹکو جائیں، اٹکو شیخ پورہ، اور وہاں ہی آپ رہائش اختیار کیجیے۔ تو پھر جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے he would wander from one place to another، اس کے بعد ان کو سکونت کے لیے زیادہ ٹائم تو انہوں نے دیا ہے غاروں کو ملپورے میں۔ ملپورہ ان کا غار ابھی موجود ہی ہے، وہاں انہوں نے یاد خدا کیا، ذکر اللہ کیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے اٹکو شیخ پورہ، اور وہاں آپ نے دنیوی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد آپ نے شادی کی، اس کے بچے ہوئے جو اس وقت آباد ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر کام کرتے ہیں۔ تو لیکن شیخ پورہ میں ان کا مقبرہ ہے، وہیں آپ نے اپنی زندگی گزاری اور آخر ان کی وہیں وفات ہو گئی۔ اچھا، یہ جو رموز اسرار ہے، اس میں یہ کلیکشن آف پوئمز ریٹن بائی تو سید محمد مقبول الطاف خوارزمی نے 2 4 5 کتابیں لکھی ہیں۔ تو میں نے ان کتابوں کا تھوڑا مطالعہ کیا اور میں نے کوشش کی کہ ان کو ایک ہی جگہ جمع کیا جائے۔ تو جتنا ہو سکا رموز اسرار میں نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں حوالہ بھی دیا ہے، شاعری کا حوالہ دیا ہے کہ کہاں سے آپ نے رباعیات لکھے ہیں، نعت شریف لکھے ہیں، اور توحید کے متعلق آپ نے لکھا ہے، اور غزلیات لکھے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں ان کے زندگی کے متعلق بھی تھوڑا سا جانکاری آپ کو دوں، اور پیش کی ان کی ساری شاعری، تاکہ لوگ خود اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ سید محمد مقبول الطاف خوارزمی نے اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کیا ہے۔ اچھا، یہ جو مٹیریل ہے یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ مختلف مٹیریل تو تھا ہمارے آبا و اجداد کے پاس، اس کا وہ کتابی وہ شکل میں تھا، مطلب کہ اس وقت تو چھاپ نہیں تھا، یہ پرنٹڈ نہیں تھا، قلمی نسخے تھے، تو ان کے اپنے آبا و اجداد کے پاس، تو ان سے میں نے وہ جمع کیا اپنے آبا و اجداد سے۔ وہ قلمی نسخے جو تھے وہ میں نے جمع کر دیے، اور پھر میں نے اس کو کتابی شکل دے دی رموز اسرار کی صورت میں۔ میرے جو والد صاحب تھے، آپ نے 12 سال کی عمر گزاری ہے اپنے نانا کے ساتھ۔ وہ نانا تھے سید محمد مقبول الطاف خوارزمی، میرے والد صاحب کے نانا تھے۔ تو ان کی خدمت میں آپ نے کوئی 12 سال گزارے، اور شب ان کی وہ خدمت کرتے تھی۔ تو پھر ایک دن آپ نے کہا کہ اس کے پاس بھی کچھ نسخے تھے میرے والد صاحب کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ اس کی شاعری ہے مقبول الطاف کی۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کو کتابی شکل دوں، تاکہ باقی جو سلف ہیں، پچھلے لوگ ہیں، آنے والے لوگ ہیں، اپنے بچے ہیں، تو ان تک یہ ان میسج کے پاس ان کے لیے یہ سرمایہ رہے، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں نے کافی کوشش کی اس کے لیے بھی، کچھ غلطیاں تھیں کتابت کی صورت میں، تو اپنے آبا و اجداد سے، اپنے باپ سے، اپنے چچا سے، ان سے بھی میں نے ان کو کافی کلام زبانی یاد تھا، ان سے بھی میں نے استفادہ کیا۔ تو اس طرح سے یہ رموز اسرار شائقین کے اور مریدین کے اور ان کے اسلاف کے، ان کے بچوں کے سامنے ہم پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہاں، ابھی بھی دیکھا ہے ان کے جو 21 سفر ہوتا ہے، تو اس میں ان کا عرس ہوتا ہے، جس 21 سفر، 21 سفر کو وہ وفات پا گئے ہیں، ان کے مرید ابھی آتے ہیں ان کے مقبرہ پر اس دن، اور عرس لگتا ہے۔ وہ تو بڑے کافی مقبول تھے بحیثیت سینٹ کے، وہ بڑے بزرگ تھے،
شاعری ایک طرف، لیکن وہ سینٹ تھے، بڑے بلند پایا کے ولی تھے، تو آپ نے غارنشینی کی اختیار کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے کافی مرید رہے ہیں، نہ صرف یہاں وادی میں بلکہ پہاڑ کے اوپر مراج میں، وہاں سے بھی لوگ آتے تھے، ان کے مرید ابھی بھی آتے ہیں وہ، اور آج بھی آتے ہیں، مرید آتے تھے وہاں سے اور اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہم نے چاہا کہ سید مقبول الطاف خوارزمی کے اشعار جو ہے، کلام جو ہے، لوگوں تک پہنچ جائے۔ کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر آصف قادری اور کو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو صحت و سلامت رکھے، ان کی زندگی میں بہار رہے، ہمیشہ بہار رہے، یہ ہماری دعا ہے، کیونکہ انہوں نے باقیوں کے لیے، پسماندوں کے لیے جتنا یہ ہم نے کوشش کی، یہ ان کے لیے ایک سرمایہ ہے جن سے وہ اس سرمایہ سے اپنے لیے اچھی زندگی کا یہ اچھی زندگی کا راز حاصل کر سکتے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، کیونکہ یہ بہت بڑی کوشش کی ہوئی ہے والد صاحب نے۔ تو آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو ڈاکٹر آصف قادری اینڈ صفیہ قادری فار just creating a living reminder of our grand father in the namely Sayyid Maqbul Khwarazmi رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو اس کا اجر اور اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، اور مجھے یہ بہت بے حد خوشی ہو رہی ہے یہ آپ ناظرین تک پہنچانے کے لیے کہ ان کے جو ڈسیڈنٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں ابھی قیام پذیر ہے۔ ہم جو ہے جو وہ شیخ پورہ اٹکو میں ان کا خاندان ہے، اس کے بعد سری نگر میں کچھ چلے گئے ہیں، درگاہ میں تھے ایک ان کے گرینڈ سن، اور ایک گرینڈ سن ہے ابھی بنگلور میں ہیں، کچھ USA میں ہیں، کچھ واشنگٹن میں ہیں، کچھ برٹن میں بھی ہے ان کے ڈسیڈنٹس۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے اور ہمیں اجر دے، اور ہمیں اس پروفیسر صاحب کو اس کا یہاں رہتی دنیا تک اس کا بھرپور اجر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Let's bridge the gap.